السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ ویڈیو دنیا کے تمام بہنوں کے لیے ہے۔ کل ایک ویڈیو ہمارے پاس آیا، بلکہ کل نہیں پرسوں، میں کل بھی بنانے جا رہا تھا لیکن اس موضوع پہ میں ذرا مصروف ہو گیا تھا، اس لیے بنا نہیں پایا۔ تو آج میں نے قصدن کر کے میں نے ضرورت محسوس کی، تو ویڈیو آیا کہ ایک ہماری ہندو بہن ہے، اپنا علاج کرانے کے لیے کسی ڈھونگی بابا کے پاس پہنچی، اور ڈھونگی بابا جو ہے ہماری اس ہندو بہن کی لٹا کر، اپنے گود میں لٹا کر سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، اور بدن کی ساڑی بھی اتری ہوئی تھی۔ وہ تو اتفاق ہماری ہندو بہن کی جو ہے پتی، وہ وہاں پہنچ گیا بیچارہ، اور پہنچ کر اس ڈھونگی بابا سے بچایا۔ اگر وہ ان کی پتی، ہماری بہن کی پتی وہاں نہیں پہنچتا تو وہ ہماری بہن، ہندو بہن، اپنی عزت اور آبرو سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تو میری تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ اس طرح ڈھونگی بابا کے چکر میں نہ پڑیں۔ آپ کے سامنے کوئی پریشانی آئے، کوئی الجھنیں آئے، کوئی دقتیں آئے، تو آپ اپنے گھر کے مرد سے، اپنے پتی سے، اپنے شوہر سے ذکر کیجیے۔ ان سے زیادہ قریب کون ہوگا، جن پر بھروسہ کر کے آپ کے ماں باپ نے ساری زندگی پال پوس کر بڑا کر کر آپ کے پتی کے حوالے کیا۔ سوچیے ذرا، تو جب آپ کی پتی کے حوالے آپ ماں باپ کی لاڈلی بیٹی کو، جس کو پال پوس کر بڑا کیا، اس لاڈلی بیٹی کو زندگی بھر کے لیے اپنے داماد، اپنے جمائی کے حوالے کر دیا، آپ کے پتی کے حوالے کر دیا، تو بتائیے آپ کے پتی سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے پتی سے زیادہ قریب ڈھونگی بابا ہو گیا؟ جو ڈھونگی بابا آپ کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ کرتا ہو۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے، نویدن ہے کہ آپ ایسی ڈھونگی بابا کے چکر میں نہ پڑے۔ آپ کے سامنے کوئی پریشانی آئے، آپ اپنے شوہر، اپنے پتی، اپنے ہسبینڈ سے، یعنی میں نے تینوں لینگویج استعمال کیا سمجھنے کے لیے، تو آپ اپنے پتی سے اس کا ذکر کیجیے، آپ اپنے شوہر سے اس کا اظہار کیجیے، آپ اپنے ہسبینڈ سے اس کا اظہار کیجیے۔ اور اگر وہ نہیں ہے، سفر میں ہے یا کہیں باہر ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے آپ کی ساس ہے، آپ کی نند ہے، اور اگر ان سے بتانے میں آپ کو کوئی دقت آ رہی ہے، وہ آپ کے مسئلے کو نہیں سمجھ پا رہے، آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کی سگی والدہ ہے، سگی والدہ سے بات رکھے۔ سگی والدہ نہیں ہے تو آپ کی بہن ہے، چھوٹی بڑی بہن کوئی نہ کوئی ہوں گی، ان سے بات چیت کیجئے، وہ اپنے شوہر سے بات رکھیں گے، یعنی کسی بھی محرم کے ذریعے، یعنی اپنے مرد جن سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے بھائی ہے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے شوہر ہے، آپ کے دادا ہے، آپ کے چاچا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ضرور ہوں گے۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، کوئی بھی اچھا بابا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے بابا غلط ہوتے ہوں گے، بہت سے اچھے بابا بھی ہوتے ہیں، بہت سے اچھے عامل بھی ہوتے ہیں، اور ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اچھے بابا جو ہوں گے، صحیح پریشانی کے باوجود، یعنی کہ عورت کو واقعی پریشانی ہوگی، اس کے باوجود وہ براہ راست عورت کا تنہا علاج نہیں کریں گے، اکیلا علاج نہیں کریں گے، گھر کے مرد کے ذریعے سے علاج کریں گے، گھر کے مرد کو بلوائیں گے، اکیلا علاج نہیں کریں گے، اور تنہا کمرے میں علاج نہیں کریں گے۔ کبھی بھی اچھا بابا کبھی ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ انسان ہے، انسان ہمارے اسلام میں آتا ہے، جہاں ایک مرد اور یہاں ایک اجنبی عورت ہوتی ہے، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو شیطان ورغلاتا ہے۔ تو ہمیشہ جو اچھے بابا ہوں گے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ تنہا علاج نہیں کریں گے۔ یہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اور پہلی بات ہے، آپ کو تنہا علاج کرانے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ آپ ایسی غلطی نہ کریں، ایسے ڈھونگی بابا کے چکر میں نہ پڑے۔ آپ اپنی آبرو کی، اپنے عزت کی خود محافظ بنے۔ پھر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، پھر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اور پھر اس سے لے کے کیا تماشا بنتا ہے آپ کو خوب معلوم ہے۔ اس لیے آپ خود چوکنا رہیں، آپ اپنی طرف سے ایسی غلطی نہ کریں جسے سامنے والوں کو موقع ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور مردوں سے بھی درخواست ہے، وہ اب اپنے گھر کی مستورات کی، اپنی گھر کی عورتوں کی مسائل کو سمجھے، ان سے معلوم کرے، ان کی ہر بات کو نظر انداز نہ کرے۔ ہر بات کو نظر انداز کرنے کا یہی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔
ہر بات کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ ان کو اعتماد میں لے، ان کی دلجوئی کرے، ان کو تسلی دے. اور جب آپ تسلی نہیں دیتے، ان کے مسئلے کا حل نہیں کرتے، پھر عورتیں بیچاری مجبور ہوتی ہے، انہیں کوئی سہارا نہیں ملتا ہے تب. تو اس لیے درخواست ہے، میں تمام مردوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ بھی فکر مند ہو جائے. اپنے گھر کی مستورات کی کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس کو سیریسلی لیں، اس کو سنگین سمجھے، اس کو بہت ضروری سمجھے، سارے کام کاج سے زیادہ ضروری سمجھے. ورنہ پھر ایسے ڈھونگی بابا کے ہاتھ میں لگیں گی، اور پھر آپ سارا جو ہے ساری یہ جو حالات بنتے ہیں ان کا ٹھیکرا اپنی عورت پر پھوڑیں گے. آپ جو حالات بنیں گے، یہ جو بھی حالات بنتے ہوں، عزت کے، آبرو کے، ذلت کے، رسوائی کے، سب کا ٹھیکرا آپ اپنی عورت پر پھوڑ دیں گے. بلکہ جتنا عورت آپ کی عورت ذمہ دار ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ ہم ذمہ دار ہیں. ہم سیریس نہیں لیتے، جس کی وجہ سے یہ نوبت آتی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. پھر میں اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ ایسی ڈھونگی بابا کے چکر میں نہ پڑے. پہلی بات یہ، بہت ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے جتنے بھی آپ کے سامنے حالات آتے ہیں، اوپری بیماری ہو، جادو ہو، ٹونا ہو، جن ہے، بھوت ہے، پیرت ہے، جو بھی ہے، ہم نہیں کہتے یہ نہیں ہے بھی، لیکن زیادہ تر یہ سارے کے سارے آپ کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایک وہم ہوتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ہوتا ہے، یہ بیماری ہے، اوپری کی بیماری ہے، جن ہے، بھوت ہے، پیرت ہے، جو بھی آپ کے سوچ کہتے تھے. بھوت پیرت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، بھوت پیرت کا کوئی کنسپٹ نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں. ہاں، جن ہے، ہوا ہے، یہ ہے، پکی بات بتا رہا ہوں، یہ ہوتا ہے. اور جادو بھی ہوتا ہے، لیکن 99% یہ ایک دل کا وہم ہوتا ہے. دل کا وہم، اور دل کا وہم کی بیماری کا علاج جو ہے لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. زیادہ تر وہم ہے. آپ کسی سمجھدار یعنی اپنی شوہر سے یہ باتیں اپنی عورت اور مرد دونوں سے مخاطب ہو. مرد بھی بعض مرتبہ اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور اتنے بیوقوفی کرتے ہیں، اپنی بیوی کو بابا کے حوالے کرتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک جگہ ہمارا سفر ہوا تو ڈھونگی بابا کے گھر کے اندر، یعنی کہ مرد باہر ہے اور ڈھونگی گھر کے اندر پہنچا دیا. اتنے بیوقوف ہوتے، مرد بھی اتنے بیوقوف ہوتے ہیں. وہ تو بیچاری جانتی نہیں چلی جاتی. بعد میں مرد یہ بیوقوف کرتے ہیں. بتاؤ، مرد سے چھپا رہا ہے، کیا علاج کرے گا وہ؟ تو مرد بھی ایسی بیوقوفی کرتے. تو جہاں ایسی باتیں، تو پکی سمجھ لینا یہ بالکل غلط ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہے. پہلی بات، اگر کوئی اثر ہوگا، کوئی اوپری اثر ہوگا، کوئی کیا کہتے ہیں ہوا کا اثر ہوگا، تو جو عامل بابا علاج کریں گے تنہا نہیں کریں گے، سب کے سامنے کریں گے، سب کے سامنے. اور ایسا کوئی بیماری نہیں ہوتی، میں پکی بات بتا رہا ہوں، ٹھوس بات بتا رہا ہوں. کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی جس بیماری کا طبیب، ڈاکٹر یا بابا تنہا علاج کرے. ایسا کوئی بیماری نہیں ہوتی. اگر کر رہا ہے تو مکار ہے، فریب ہے، دھوکے باز ہے، عزت کا لوٹنے والا ہے، ڈکیت ہے، بدماش ہے، آوارہ ہے. جو بھی لقب دیا جائے کم ہے، جو بھی لقب دیا جائے. تو اس میں آپ چوکن نہ رہے. تو مرد کبھی بھی ایسے حوالے نہ کرے. اسی طرح ایک بات یاد آ گئی، یہاں تو بابا کی بات بہت دور کی بات ہے. ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے جاتے ہیں، وہاں بھی چوک کرتے. بتاؤ، میری بیوی ہے اور میں علاج کرانے گیا ہوں، ڈاکٹر مرد ہے، وہ مرد کو باہر کر دیتا ہے، وہ اندر کیا علاج کرے گا، کیا ٹریٹمنٹ کرے گا؟ بتائیے. مرد سے کیا پردہ کرائے گا؟ بتائیے. مرد سے پردہ ہے، اپنے پتی سے پردہ ہے، اپنے شوہر سے پردہ ہے، اپنے ہسبینڈ سے پردہ ہے. بتائیے. ہاں، باپ اگر ہے، ایک تو سمجھ میں آتا ہے کہ باپ کے سامنے پردہ کراتا ہے. بیٹا ہے، بیٹے کے سامنے پردہ کراتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. بھائی ہے، بھائی کے سامنے پردہ کراتا ہے. خود مرد ہے، بیوی کا ہسبینڈ ہے، پتی ہے، شوہر ہے، اس سے پردہ کراتا ہے. بتاؤ، مکار نہیں ہے؟ تو آپ چوکن نہ رہے. ڈاکٹر کے پاس بھی اگر جائے تو آپ اندر ساتھ جائے. ہاں، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے تو وہ حجاب کے معاملے میں آپ کو اگر کہہ دے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیڈی ڈاکٹر اگر آپ کو باہر کہہ دے ادباً، کہ بہت سے عورت بھی حیا والی ہوتی ہے، شرم والی ہوتی ہے عورت، لیکن اگر مرد اگر علاج کر رہا ہو تو آپ باہر بالکل نہ رہے. ایسے ڈاکٹر کے خلاف آپ کاروائی کریں، آپ FIR کریں. یہ ڈاکٹر مکار ہے، فریب ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کا نیچر، اس کا کریکٹر اچھا نہیں، کریکٹر لوز ہے. پکی بات ہے، میں ٹھوس بات کہہ رہا ہوں، ٹھوس بات، پکی بات بتا رہا ہوں. تو آپ ایسی جگہ غلطی نہ کریں.
آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں. اب اپنی بیوی کا علاج کرانے خود جائے, تنہا علاج کرانے نہ بھیجے, چاہے ڈاکٹر کے پاس ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.